عمان کی تاریخ بہت ہی قدیم اور متنوع ہے، جو اس کے جغرافیائی مقام اور مختلف تہذیبوں کے ساتھ ثقافتی تعلقات سے متاثر ہوئی ہے۔ یہاں عمان کی تاریخ کے کچھ اہم مراحل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ قبل از اسلام دور قدیم تہذیبیں۔ عمان میں انسانوں کی آباد کاری قدیم زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ عمان ہزاروں سال پہلے ہی آباد ہو چکی تھی۔ دلمون تہذیب کا حصہ تھا، 3000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، جو ہندوستانی وادی، میسوپوٹیمیا اور دیگر قدیم تہذیبوں کے درمیان تجارتی روابط کے لیے معروف تھی۔ عمان میں قدیم دور میں تانبے کی پیداوار بھی ایک اہم صنعت تھی۔ فارسی اور عرب اثرات۔ 6 صدی قبل مسیح میں عمان پر فارسی سلطنت کا اثر تھا۔ اس کے بعد مختلف عرب قبیلے یہاں آباد ہوئے اور عمان عرب دنیا کے ثقافتی اور تجارتی نیٹ ورک کا حصہ بن گیا۔ اسلامی دور اسلام کا آغاز 7ویں صدی۔ اسلام عمان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد کے دور میں آیا۔ عمانیوں نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا اور عمان اسلام کو اپنانے والے پہلے علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ اس دور میں عمانیوں نے خاص طور پر خوارج فرقہ کو اپنایا۔ اباضی اسلام۔ عمان میں اکثریت اباضی مسلک کی پیروکار ہے، جو اسلام کا ایک خاص فرقہ ہے اور سنی اور شیعہ مسلک سے مختلف ہے۔ یہ فرقہ عمان کی شناخت اور حکمرانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وسطی اور جدید دور عمان کی بحری طاقت کا عروج۔ 9ویں سے 16ویں صدی تک عمان ایک طاقتور بحری طاقت بن چکا تھا اور عمانیوں نے بحر ہند اور اس کے اطراف میں تجارت کی۔ عمانیوں نے مشرقی افریقہ کے کچھ حصوں کو کنٹرول کیا، جن میں زنجبار اور سواحلی ساحل شامل تھے، اور وہ عالمی تجارت میں اہم کھلاڑی بن گئے۔ پرتگالی قبضہ۔ 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگالی فورسز نے عمان کے ساحلی علاقوں بشمول مسقط کو قابو کر لیا اور اس علاقے کو اپنے بحری تسلط کا مرکز بنا لیا۔ عمانیوں نے پرتگالیوں کے خلاف کئی دہائیوں تک جنگ کی اور آخرکار 586 میں انہیں عمان سے نکال باہر کیا۔ فارسی حملے۔ 18ویں صدی میں عمان پر فارسی سلطنت کے حملے ہوئے، لیکن عمان نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا اور مشرقی افریقہ کے کچھ حصوں پر قابض رہا۔ آل سعید خاندان کی حکمرانی۔ آل سعید خاندان کا عروج۔ 1929 میں آل سعید خاندان نے عمان پر حکمرانی شروع کی اور یہ خاندان آج تک عمان کی حکمرانی کر رہا ہے۔ آل سعید کے زیر قیادت عمان سیاسی اور اقتصادی طور پر مستحکم ہوا۔ عمان کی تنزلی۔ 19ویں صدی میں عمان کی طاقت کم ہوئی اور اندرونی اختلافات اور بیرونی چیلنگز کا سامنا ہوا۔ برطانوی سلطنت نے عمان پر اثر و رسوخ قائم کیا، جس نے عمان کی سیاست اور معیشت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ برطانوی اثرات اور آزادی۔ برطانوی محافظت 19ویں اور 22ویں صدی۔ 19ویں صدی میں عمان نے برطانیہ کے ساتھ مختلف معاہدے کیے، جس کے تحت عمان ایک برطانوی محافظت بن گیا۔ اگرچہ عمان کی خود مختاری باقی رہی، لیکن برطانیہ نے اس کی خارجہ پالیسی اور دفاع پر اثر ڈالا۔ سلطان قابوس بن سعید 1987 میں سلطان قابوس بن سعید نے اپنے والد سلطان سعید بن تیمور کو اقتدار سے ہٹایا اور عمان کے حکمران بنے۔ قابوس نے عمان میں وسیع پیمانے پر جدید اصلاحات کیں، جن میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور اقتصادی ترقی شامل تھیں۔ ان کے دور میں عمان نے نہ صرف ملک کی معیشت کو جدید بنایا، بلکہ ایک نیوٹرل اور متوازن خارجہ پالیسی اپنائی۔ جدید عمان سلطان قابوس کے بعد۔ سلطان قابوس کی وفات جنوری 2020 میں ہوئی۔ ان کے بعد سلطان ہیتھم بن طارق نے حکمرانی سنبھالی۔ سلطان ہیتھم نے قابوس کی پالیسیوں کو جاری رکھا، لیکن انہوں نے معیشت کی ترقی کے لیے نئے اقدامات کیے، جیسے ویژن 2040 کے تحت معیشت کی تنوع کے لیے منصوبے تیار کیے۔ معاشی اور سیاسی چیلنجز۔ عمان کو تیل کی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت نے معیشت کو متنوع بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جیسے سیاحت، صنعت اور قابل تجدید توانائی پر زور دینا۔ سماجی اور ثقافتی زندگی۔ عمان اپنی منفرد ثقافت، فنون لطیفہ، فن تعمیر اور کھانوں کے لیے معروف ہے۔ عمان نے اپنے روایات کو محفوظ رکھتے ہوئے جدیدیت کو اپنایا ہے اور خواتین کے حقوق اور سماجی پالیسیوں میں بھی ترقی کی ہے۔ عمان ایک مستحکم تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم ملک ہے، جو اپنی شناخت، جغرافیائی اہمیت اور تاریخ کے لحاظ سے
عرب دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔